آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ذوق شوق عقیدت و محبت کے ساتھ نبی رحمت، شفیع امت، قاسم نعمت، مالک جنت، سراپا جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر ایک آواز ہو کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک بڑی اعلیٰ نیکی ہے، اس نیکی کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو شروع میں درود پڑھو، آخر میں درود پڑھو۔ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہو یا نہ ہو، لیکن جب تم اول بھی درود پڑھو گے، آخر بھی درود پڑھو گے، تو اس درود کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ جب اول بھی درود ہوگا، آخر بھی درود ہوگا، جب درود کو لے کر کے جانے لگیں گے تو چونکہ بیچ میں دعا بھی تھی، درود کی برکت سے دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں چلی جائے گی۔ اس لیے اپنی عادت میں بنانی چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کیا کریں درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ بلکہ میں آپ کو ایک ورد بتاؤں، تنہائی میں جب ہم دعا کریں اللہ کے دربار میں تو 5 مرتبہ یہ لفظ کہہ لیا کریں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ الفاظ کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ جب وہ اختتام ہوتی ہے تیسرے پارے میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کے بعد مزید اس میں ربنا 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 آتا ہے نا بار بار، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، ٹھیک ہے نا، بار بار ربنا آتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسلمان اپنی دعا کے شروع میں 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ لیتا ہے، اللہ رب العالمین 5 مرتبہ یا ربنا پکارنے کی برکت سے اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا انشاءاللہ، 5 مرتبہ یا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ اس طریقے سے انشاءاللہ دعا ہمارے حق میں بہتری ہوگی تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور ہمیں یہاں بے صبری ہو جاتی ہے، یار کیا ہو گیا؟ تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ جب وعدہ فرمایا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، کیونکہ وعدہ خلافی کرنے سے پاک ہے۔ دعا تو ڈیفینیٹلی قبول ہوگی، لیکن تاخیر ضرور ہو سکتی ہے۔ میں ابھی دعا مانگوں ابھی ہاتھوں ہاتھ قبول ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی دعا مانگو 10 دن کے بعد قبول ہو، قبول ضرور ہوگی۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں نا اللہ کے دربار میں، اللہ مجھے یہ عطا کر دے، تو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ ہمارے حق میں واقع میں کتابوں میں بات درج ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اور اللہ جانتا ہے کیا بہتری ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، تو اس لیے جو میں مانگ رہا ہوں اللہ مجھے وہ عطا نہیں کر رہا، بلکہ دوسری چیز عطا کر رہا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں مانگ رہا ہوں اللہ وہ بھی نہیں دے رہا، دوسری چیز بھی نہیں دے رہا، پھر کیا دے رہا ہے؟ تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نہ تو اس کی ڈیمانڈ پر دیتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے، نہ اس کے علاوہ دیتا ہے، بلکہ اس کی دعا کو دنیا میں بظاہر قبول نہ کر کے آخرت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ جمع کر دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایسے لوگ جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی، جب آخرت میں اللہ کے دربار میں پہنچیں گے نا تو پہاڑ کے برابر اتنی بڑی بڑی نیکیاں دیکھ کر کے کہیں گے یا اللہ یہ نیکیاں ہماری کہاں سے آ گئی، یہ تو ہم نے کبھی کی نہیں تھی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا میرے بندو تم نے دنیا کے اندر کچھ دعائیں مجھ سے ایسی مانگی تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی،
اس کے بدلے میں نے تمہارے لیے آخرت کے اندر دیکھو یہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیا۔ ہمارے کریم آقا دنیا میں رحمت بن کر تشریف لانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس وقت لوگ اپنے اوپر ایک طرح سے افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تاکہ اس کا بدل ذخیرے کے طور پر ہمیں یہاں مل جاتا۔ وہی افسوس کریں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دنیا کے اندر بظاہر اگر ہماری کوئی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے، فوراً ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں اس پر مکمل توکل رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے مایوس نہیں لوٹائے گا۔ اس کے دربار میں کو مایوس تھوڑی واپس آتا ہے، جو مانگتا ہے نا اللہ اس کو اتنا دے دیتا ہے کہ مانگنے والا دینے والا بن جاتا ہے۔ سوچ ہمیں پاکیزہ کرنی ہوگی، سوچ کی بات ہے۔ میں آج اسی سوچ کے اوپر آپ سے کچھ کلام کرنے والا ہوں۔ اپنی سوچ ہمیں پاکیزہ کرنی ہوگی، چاہے وظیفے پڑھنے میں ہو، چاہے درود پڑھنے میں ہو، چاہے دنیا کے حوالے سے ہو، قبر کے حوالے سے ہو، آخرت کے حوالے سے ہو، اپنے بزنس کاروبار کے حوالے سے ہو۔ کسی بھی اینگل سے ہماری سوچ ہو پازیٹیو ہونی چاہیے، بہتر ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہونی چاہیے۔ کبھی بھی ہمیں کسی کے بارے میں نیگیٹو یا غلط منفی سوچ نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کا کیا کردار تھا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ رات کا سناٹا تھا، ایک فادر، ایک والد بزرگوار آرام کر رہے تھے اور ان کے پاس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو شاید بالغ نہیں ہوا تھا، نابالغ ہی تھا، چھوٹا سا بچہ، وہ بھی سو رہا تھا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک وہ بچہ بستر سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کی چیخ چیخ کر بلند ہونے والی آواز سن کر کے والد صاحب بھی اٹھ گئے، اسے بہلایا، لوریاں سنائی، سینے سے لگایا، آنسو پوچھے، مگر وہ بچہ تو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار والد صاحب نے پوچھا بیٹا بتاؤ بات کیا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بخار آ گیا ہے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے، بیٹا ہوا کیا؟ بہت دیر تک پوچھنے کے بعد وہ بچہ کہتا ہے بابا بات دراصل یہ ہے کہ کل جمعرات کا دن ہے اور ہمارے مدرسے کا رول یہ ہے کہ ہر جمعرات کو ہمارے استاذ محترم جو ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ پورے ہفتے کا سبق سنتے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجھے پورے ہفتے کا سبق یاد نہیں ہے۔ اب میں ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ کل استاد صاحب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوگی اور میں سبق نہیں سنا پاؤں گا تو انہیں سزا دیں گے، میں سزا کیسے برداشت کروں گا؟ اتنا سننا تھا، والد صاحب بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ دیکھو سوچ کی بات بتا رہا ہوں، والد صاحب بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اب اپنے والد صاحب کو اس طرح دھاڑے مار مار کر روتے دیکھ کر کے بچہ تو چپ ہو گیا، اب اپنے بچہ والد صاحب کو چپ کرنے لگا اور پوچھنے لگا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کون سا سبق سنانا ہے؟ سبق تو مجھے سنانا ہے، رو رہا ہوں میں اس فکر میں غمگین ہوں، آپ کو کیا غم لاحق ہو گیا؟ روتے روتے استاد بابا جان کہتے بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ تمہیں تو اپنے استاد صاحب کی بارگاہ میں جا کر صرف ایک ہفتے کا حساب دینا ہے، مجھے اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تمہیں یہاں ڈر یہ ہے کہ اگر تم ایک ہفتے کا سبق نہیں سنا پائے تو تمہیں سزا ملے گی، اگر میں اپنے رب کے دربار میں پوری زندگی کا حساب نہیں دے پایا تو میرا کیا بنے گا؟ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ دیکھیے آپ سوچ دیکھیے، فکر دیکھیے، بچے کو روتا دیکھ کر بابا جان قیامت کے امتحان سے کانپنے لگے، رونے لگے کہ اگر قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں گیا اور اللہ پاک نے میرا حساب لیا تو میں اس رب العالمین کے دربار میں حساب دوں گا کیسے؟ سوچ، کیا ہماری بھی سوچ ایسی ہے؟ ہمیں اپنی سوچ پر غور کرنا ہوگا۔ میں نے ایک بندے کو کال کیا، میرا فون اٹینڈ نہیں ہوا، فوراً میں بات کرنے لگ جاتا ہوں، ہاں میرا فون ہے نا، میرا نام دیکھ کر اٹھائے گا نہیں، ویسا تم کرنا اس کو فون، تمہارا فون اٹھائے گا۔ ایمانداری سے بتانا، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی کال کرے تو کیا آپ اٹھا لیتے ہیں؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی جان میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں کال کرنا ہے نا، 10 منٹ کے بعد کرنا، وعلیکم السلام، کیا اٹھا لیتے ہیں؟ اب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، فون آتا ہے، گھنٹی بج رہی ہے، رنگ ٹون آ رہی ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہیں پہلے سورت پوری کر لیتا ہوں، سورہ یاسین ہے 3 آیتیں اور میں چیز کو پوری کر لے پھر اٹھا لوں گا، اتنے میں فون کٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ آپ کے ساتھ بھی تو ہوتا ہوگا۔ آپ واش روم میں فون آ جاتا ہے، اٹھاتے ہیں کیا؟ یہ پتہ چلا ہے کچھ لوگ اٹھا لیتے ہیں آج کل، یہ بڑی بے حیائی والا کام ہے۔ ہمیں ہمارے دین اسلام نے باقاعدہ کچھ رولز بتائے ہیں، باتھ روم میں جاؤ یا واش روم میں جاؤ، وہاں پر بلا ضرورت بات نہیں کرنی ہوتی۔ خیر یہاں اگر میں بولنے لگ گیا تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ بات چیت کرنے کی جگہ تھوڑی ہے، یہ بات چیت کرنے کی جگہ تھوڑی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ واش روم میں آپ اس کو کال کر رہے ہیں تو کیا فون اٹھائے گا وہ؟
تو یہ فوراً ہمارے دماغ میں فوراً جو یہ نیگیٹو خیال آتا ہے، ہاں وہ میرا نام دیکھ لیا ہوگا اس لیے نہیں اٹھا رہا ہوگا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بدگمانی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں بیڑ لگایا اس پر، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ سامنے والے کے بارے میں تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا مگر تم نے سوچ لیا۔ یہ تو میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں نا۔ فتاوی رضویہ پڑھی، میرے امام کا فتاوی، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ارشاد فرمایا، اسلامک رول، قانون، غور سے سنیے گا۔ ایک شخص ہے جس نے کوئی ایسی بات کہی، غور سے سنیے گا، یہ بڑی پوائنٹ اور علم کی بات ہے، اور اسے ہر بندہ کیچ کر بھی نہیں سکتا۔ ہر بندے سے مراد وہ جو علم جس کو حاصل نہیں ہے، یا جو دینی باتیں نہیں سمجھتا، یا جو دینی ماحول میں بالکل بھی انوائٹ نہیں ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آپ تو ماشاءاللہ ہر جمعہ کو پہلے تشریف لاتے ہیں، علماء سے محبت کرنے والے، دین سے بہت اچھی وابستگی ہے آپ کی، دین کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، تو آپ کو تو بہت جلدی سمجھ میں آئے گی۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین کی بات سمجھنا نہیں چاہتے، علماء سے بہت دور ہیں، اور علم کی معلومات نہ کے برابر نہیں بلکہ ہے ہی نہیں، تو وہ تو شاید یہ بات نہیں سمجھ پائے۔ تو میں بہت باریک بات کر رہا ہوں آپ سے، دھیان سے سنیے گا۔ اور امام نے، اعلیٰ حضرت نے جو اس پر جو علم کے دریا بہائے ہیں، اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف 1-1.5 سے 2 لائن میں سنیے۔ سوال ہوا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ حضور بتائیے، ایک ایسا شخص جس نے کوئی بات کہی، ایک بات کہی، اس بات میں کفر کے پہلو بھی ہیں اور ایمان کے پہلو بھی ہیں، یعنی اس نے ایسی بات کہی جس کی بنیاد پر اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے اور کافر بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت اب بتائیے اسے کیا کہا جائے گا؟ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، پھر اس پر میں انشاءاللہ ایگزامپل بھی دوں گا، سنیے گا آگے، پھر ایگزامپل میں اپنی طرف سے دوں گا، وہ فتاوی رضویہ میں نہیں ہے۔ تو میرے امام سے سوال ہوا، ایسی بات جس پر مسلمان ہونا بھی کہا جا سکتا ہے اس بندے کو کہ مسلمان ہی تو ہے، لیکن اس نے ایسی بات کہی، اس میں کچھ پہلو نکل رہے ہیں، کچھ پہلو یہ ہے کہ بھئی ایمان ہی ہے، کچھ پہلو یہ کہ کفر ہے، اب اسے کیا کہا جائے؟ میرے امام فرماتے ہیں اگر اس نے کوئی ایسی بات بھی کہہ دی جس میں 99 پہلو کفر کے ہیں، سوچ دیکھیے ہمارے اسلام کا قانون ہے، اسلام ایسا نہیں ہے جس کو چاہو کافر کہہ دو، جس کو چاہو گمراہ کہہ دو، جس کو چاہو آؤٹ آف اسلامک باؤنڈری کر دو، جس کو چاہو غیر ایمان والا کہہ دو۔ نہیں، یاد ہمارے یہاں پر ہو رہا ہے وہ صلح کلی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ کافر ہے۔ پھر مسلمان کتنے؟ ہم 2.5 لوگ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، بس یوں ماحول خراب کر رکھا ہے۔ تو دھیان سے سنیے گا، میرے امام سے سوال ہوا کہ کوئی ایسی بات جس میں ایمان کے بھی پہلو ہیں، کفر کے بھی پہلو ہیں، ایسی بات کسی نے کہہ دی تو اسے مسلمان سمجھا جائے گا یا کافر ڈکلیئر کر دیا جائے گا؟ میرے امام کہتے ہیں اگر اس بات میں 99 پہلو کفر کے ہوں لیکن ایک پہلو ایمان کا موجود ہو، تب بھی اس بندے کو کافر نہیں کہا جا سکتا، یہ مسلمان ہی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اس سے اس کی نیت ضرور پوچھ لی جائے، بھیا تیری نیت کیا تھی؟ اگر وہ اپنی نیت بتائے کفر والی تو پھر ہم نہیں، ہمارا اسلام اسے کافر کہے گا۔ فار ایگزامپل، اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، دیکھیے ایک بندے نے کہا اوپر والا جانے، اللہ کو کیا کہا؟ اوپر والا۔ اور یہاں مسجد سرائے والان کے ممبر و محراب سے مجھے 15 سال ہو رہے ہیں الحمدللہ امامت کرتے ہوئے، نہ جانے کتنی بار میں نے آپ حضرات کو بتایا ہوگا اور سمجھایا ہوگا، اوپر والا، اللہ کو اوپر والا کہنا کیسا، اللہ کو اوپر والا کہنا کیسا، کتنی بار سمجھایا ہوگا، مجھے بھی تعداد یاد نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ میرا کہنا قبول فرمائے اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ پھر بات آگے تو عرض کر رہا ہوں، کسی نے کہا اوپر والا جانے، کیا کہا؟ حضرت اس نے مطلب خالد نے، جیسے مان لو کسی کا خالد ہے، خالد نے اللہ کو ہی بول دیا اوپر والا جانے، حضرت یہ مسلمان رہا کہ کافر ہو گیا؟ تو خالی اللہ کو اوپر والا کہہ دینے سے کافر نہیں ہوگا۔ ہاں یہ طے ہے کہ اللہ کو اوپر والا کہنا ناجائز ہے، الاؤ نہیں ہے، گناہ ہے۔ لیکن اب اس سے نیت پوچھی جائے، بھائی صاحب، او خالد بھائی آپ کی نیت کیا، اللہ کو اوپر والا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب اس میں 2 آپشن ہے۔ نمبر 1، خالد بھائی یا تو یہ کہہ دیں، ان کی نیت بھی یہی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگہ سے پاک مانتا ہوں، لیکن اس کو میں اوپر والا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ بہت بلند ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے، اس لیے میں نے اللہ کو اوپر والا کہا، کفر نہیں ہوا۔ خالد بھائی مسلمان ہی ہیں، لیکن خالد توبہ کرو، اس نیت سے بھی اللہ کو اوپر والا کہنے کی اسلام اجازت دیتا ہی نہیں ہے، توبہ کر لو آپ، لیکن ابھی ہم مسلمان ہی ہوں ماشاءاللہ۔
لیکن اس گناہ سے توبہ کر لو. اب اللہ کو اوپر والا مت کہنا, ٹھیک ہے نا, کر لی توبہ, ٹھیک ہے کر لی توبہ. اب خالد بھائی سے ایک سوال اور کر لیا جائے, یہ تو ڈکلیئر ہو گئی بات. خالد بھائی کیا آپ کی نیت کیا ہے اللہ کو اوپر والا بولنے میں؟ تو خالد بھائی کے جواب یہ آتا ہے کہ اللہ اوپر رہتا ہے نا, اللہ اوپر رہتا ہے نا, اس لیے میں نے اللہ کو اوپر والا بولا. اب خالد بھائی نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے جگہ ثابت کر دی. خالد بھائی نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے جگہ ثابت کر دی. اور قرآن پاک کی درجنوں آیاتوں سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثوں سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے. ہمارا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ضرور ہے, مگر ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے. مسجد سرائے والان اللہ کا گھر ضرور ہے, مگر ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مسجد سرائے والان میں رہتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے. اب خالد بھائی کی زبان سے یہ نکلا کہ میری نیت یہ تھی اللہ کو اوپر والا کہنے میں کہ چونکہ اللہ اوپر رہتا ہے نا, اس لیے میں نے اللہ کو اوپر والا کہا. اب میں کچھ نہیں کہوں گا, حسن رضا تو چپ ہو جا, اب اسلام فتویٰ دے گا. خالد بھائی اسلام سے باہر نکل گئے. بھلے ان کا نام خالد ہے, ٹھیک ہے, نام مسلمان کا ہے, لیکن یہ اب غیر ایمان والے ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے کفر بک دیا. کفر کیسے بکا؟ وہ جملہ کہا جس میں دو شکیں تھی, ایمان کی بھی تھی کفر کی بھی تھی, لیکن جب اسے نیت پوچھی گئی تو نیت ڈکلیئر ہوئی کہ میں اللہ کو جگہ کے, اللہ تعالیٰ کو جگہ کے ساتھ خاص مانتا ہوں کہ اللہ اوپر ہے نا, اس لیے اللہ کو اوپر والا کہا. گئے کام سے. میری بات آپ سمجھ رہے؟ یہ سوچ کی بات بتا رہا ہوں, سوچ کی. دیکھو چلو اب بات آ گئی نا, سردی کا زمانہ ہے, اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ویسلین کریم ماشاءاللہ, بورو پلس, فروٹس کریم, الگ الگ کریم آ رہی ماشاءاللہ. سوچ پتا ہے کچھ لوگوں کی کیا ہے, مسئلہ نہیں پتا تھا نا. حضرت وضو کرنے کے بعد میری بہنیں کہتی ہیں کہ اب کچھ نہیں لگا سکتے. وضو کر لیا نا آپ نے, اب نہ کوئی ویسلین لگے گی, نہ تیل لگے گا, نہ کوئی کریم لگے گی, ایسی نماز پڑھ لو. ہاں نماز پڑھنے کے بعد لگانا چاہو الگ بات ہے. یاد رکھنا ہمارے دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی آپ وضو کر لیا آپ نے, وضو کرنے کے بعد اب نہ کو نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, اب نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنے کے بعد پاؤڈر لگانا چاہو, کریم لگانا چاہو, ویسلین لگانا چاہو, تیل مالش کرنا چاہو, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور سوچ بتاؤں, ہم یہاں غسل کرتے ہیں نا, جیسے جمعے کے لیے تقریباً سب نے غسل کیا ہوگا ماشاءاللہ, اور غسل کرنا جمعے کے دن سنت بھی, یاد رکھنا 5 سے 6 مواقع, 5 سے 6 کنڈیشن ایسی آتی ہے جس میں غسل کرنا سنت ہے. 15 سے 16 17 کنڈیشنز وہ آتی ہے جن میں غسل کرنا مستحب ہے. 5 کنڈیشن وہ آتی ہے جن میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. اور جو 14 15 17 مواقع ہیں جن میں غسل کرنا مستحب ہے, اس کی بھی بات نہیں کر رہا. میں بیچ کی والی جو پوائنٹ ہے نا, اس میں صرف ایک پوائنٹ اٹھا رہا ہوں. جیسے عید کے لیے غسل کرنا سنت ہے. جو بندہ حالت احرام میں ہوتا ہے, حج کرنے گیا ہوا ہے, اب وہ کہاں جا رہا ہے؟ وقوف عرفہ کرنے کے لیے. تو اس احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے. احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے. اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کسی نے عادت بنا رکھی ہے, وہ کرتا ہی نہیں جمعے کو غسل, تو اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا, یاد رکھنا. عادت ہی بنا رکھی ہے, کبھی کبھار چھوٹ جاتا وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن عادت بنا رکھی ہے جمعے کو غسل کرتا ہی نہیں ہے, تو یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا. تو جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. اب یہاں ہماری سوچ کیا بنی ہوئی ہے, مجھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے, میں نے غسل کیا ہے, اب غسل کر کے پھر وضو کروں. کیوں؟ تو ابھی تو غسل کیا ہے, وضو تھوڑی کیا ہے. تو غسل کرنے کے بعد ہمارا اسپیشلی ایک نیا وضو بنتا ہے الگ سے. حضرت کیا غلط ہے؟ کیا غلط نہیں ہے, مگر اس کو ضروری سمجھنا غلط ہے. اس مین پوائنٹ کو کیچ کیجیے آپ. ہماری سوچ نہ جانے کیسی بن گئی ہے. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو, غسل کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے, غسل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ چاہو تو ڈائریکٹ نکل جاؤ غسل خانے سے, کپڑے وپڑے پہن کر جاؤ, نماز کی تیاری کرو. اب وضو تو کیا نہیں. تو کچھ لوگ وضو اسی لیے کرتے ہیں کہ میں نے غسل کیا, وضو تھوڑی کیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ غسل کرنے میں آلریڈی وضو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, وضو میں غور سے سنیے گا, وضو میں پارٹس آف باڈی جن اعضاء پر ہم پانی بہاتے ہیں, غسل میں بہاتے ہیں کہ نہیں؟ وضو میں آپ چہرہ دھوتے ہیں, غسل میں نہیں دھلتا کیا؟ وضو میں آپ دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھوتے ہیں, غسل میں نہیں دھلتے کیا؟ آپ سرکا مسا کرتے ہیں, تو کیا اس میں سرکا مسا نہیں ہوتا؟ اتنا سارا پانی ڈل جاتا ہے. وضو میں تو خالی آپ مسا کرتے ہیں, مسے سے مراد پانی کی تری سر پر جاتی ہے, یہاں تو آپ نے 2 مگے بہا دیے. وضو میں آپ پاؤں دھوتے ہیں ٹخنوں سمیت, کیا غسل میں نہیں دھلتے؟ تو یہ سارے کام جو وضو میں ہو رہے ہیں, غسل میں تو بدرجہ اتم ہو رہے ہیں, مکمل طور پر ہو رہے ہیں.
تو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ آپ وضو میں جن پارٹس آف باڈی کو دھوتے ہیں غسل میں وہ آلریڈی دھل گئے، اب الگ سے وضو کرنا کوئی ضروری نہیں۔ ہاں غسل کرنے کے بعد مان لیجئے کوئی وضو ٹوٹنے والا عمل پا لیا، گیس پاس ہو گیا، خون نکل کر کے بہہ گیا، منہ پر الٹی ہو گئی، وامٹ ہو گئی، منہ پر الٹی ہو گئی، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اب کیا ہوگا؟ اب تو وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن غسل کرنے کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں پائی گئی تو آپ کا وضو ہے۔ اب خامخواہ شیطان کے وسوسوں میں مت آؤ، مجھے تو واپس وضو کرنا ضروری ہے، میرا وضو ہی کم ہوا، میں نے تو غسل کیا، وضو تھوڑی کیا ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے، تو پلیز اس پر غور کیجیے۔ ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں، نہ جانے کی یہ باتیں شروع ہو گئی اچانک۔ میرا آج کا جو مین پوائنٹ ہے وہ سوچ، اب اسی سوچ پر یہ ساری باتیں شروع ہو گئی، تو یہ بھی سوچ ہی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو چونکہ اب سردی کا زمانہ شروع ہو گیا تو میں اس لیے چند مسائل شروع کر دیے اسی سوچ کے بارے میں۔ ایک تو وضو کرنے کے بعد کریم وغیرہ نہیں لگا سکتی، سوچ ہے لوگوں کی غلط ہے، اسلام اجازت دیتا ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے بھی میں نے کچھ باتیں بتائی۔ اب اور سنیے، آج کل آپ کئی مسجدوں میں جائیں گے، وزٹ کیجئے، کبھی چھٹی کا دن ہو نا تو آپ اللہ کے گھر کا وزٹ کیجئے۔ اور ایک مستحب کام بتاؤں، مولا علی کی سنت بتاتا ہوں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سنت مبارکہ یہ ہے، جب بھی آپ کسی مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں نا، مسجد کے درود شریف پڑھا کرتے تھے، آپ بھی یہ کریے۔ یہ آج میرے بیان سے آپ کو ایک نیو انفارمیشن، نئی معلومات انشاءاللہ ملی ہوگی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ دنیا میں کسی بھی بستی، کسی بھی محلے، کسی بھی علاقے سے گزر جائے اور وہ مسجد نظر آ جائے تو مسجد کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ یہ سینٹنس یاد رکھیں آپ، مسجد کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ ایک بار آپ بھی ریپیٹ کر لیں، ایک بار بولے۔ سب کی آواز نہیں آ رہی، میں بولتا ہوں، مسجد کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ اب بولیے، اب آج سے اپنی عادت بنائیں۔ چلو پہلے مسجد کو دیکھ لو، دیکھ رہا مسجد کو، اب پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی آپ مسجد سرائے والان ہو، پٹھانوں کی مسجد ہو، کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی مسجد کے قریب سے گزر جائیں، نظر پڑ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنا، مسجد کو دیکھ کر درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ اب میں جو اصل پوائنٹ والا مسئلہ بیان کر رہا تھا لوگوں کی سوچ کے تعلق سے، اب دیکھیے ذرا، جہاں پر امام صاحب ڈرتے ہیں لوگوں کو باتیں بتانے میں کہ اگر یہ بات بتا دی تو کمیٹی والے بعد میں پکڑ لیں گے، یہ بات بتا دی تو لوگ مجھے اپنے گھر بلائیں گے، امام صاحب یہاں میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے، آپ سے کچھ بات کرنی، تو کچھ امام ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، کچھ امام ڈرتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں۔ بھیا تم کہاں کھڑے ہو، پہلے دیکھو کہاں کھڑے ہو، ممبر رسول کیا کہتے ہیں اس کو، تو جو ممبر رسول پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈرے گا کسی سے؟ حق بات بولنے میں ڈر لگے گا؟ اگر حق بات بولنے میں ڈر لگے، میں کہتا ہوں ایسا بندہ مصلی رسول پر کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، ابھی اتر جا فوراً۔ قوم کی کیا اصلاح کرے گا؟ اگر یہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، حق بات کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، تو تجھے یہاں کھڑے ہونے کی پرمیشن دی کس نے؟ تو یہاں وہ بندہ کھڑے ہونے کا قابل ہے جو حق بات بولنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہو۔ ڈر لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو اسی میں عالم بنائی کیا؟ اسی میں تو نے ڈگری حاصل کی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ حق بات بول، ہاں یہ الگ بات ہے، تسلی سے بول، نرم بول، اچھے الفاظ میں بول، یہ نہیں بس برس گیا ان لوگوں پر۔ اگر نرمی سے بات کی جائے، آرام آرام سے بات کی جائے، لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بات کی جائے، ان کو مان سمان دیتے ہوئے بات کی جائے، اس نے اخلاق سے بات کی جائے، تو آپ کو کوئی مثال دوں، ایک زمین کا حصہ ہو، اس پر آپ ایک نہیں، دو نہیں، 5 10 بالٹیاں ایک ساتھ پانی کو ڈال دو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ وہاں جائیں جہاں پر جسے سرکاری نل لگے ہوئے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا نل لگا ہوا ہے، پانی ایک ٹپکا، دوسرا ٹپکا، تیسرا ٹپکا، چوتھا، دھیرے دھیرے آتا رہتا ہے نا نرمی کے ساتھ پانی، آپ دیکھ رہا ہوں اس حصے پر کچھ نہ کچھ نشان بن جاتا اس میں۔ تو نرمی والی بات ایسی ہے۔ میرے مرشد محترم امیر علیہ سنت کا ایک شعر ہے، آپ کو سناتا ہوں، وہ فرماتے ہیں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا نادانی میں۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں۔ تو امام صاحب ڈرو مت کسی سے، جس رب نے آپ کو یہ مسلح عطا کیا ہے بس اس سے ڈرو، حق بات بولو، ہاں نرمی سے بولو، جتاؤ مت کسی کو، اپنا بڑکپن ظاہر مت کرو کہ تمہارا باپ ہوں میں یا تم سے پڑھا لکھا ہوں زیادہ ہوں، نہیں، یہ جتنے بھی سب یہ سب حضور کی امتی ہے اور آپ بھی حضور کی امتی ہیں، ختم بات۔ ایک رسول کا امتی رسول کے دوسرے امتیوں تک انہی کے دین کی بات پہنچا رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو افضل سمجھنا کہاں ہے؟ اللہ نے آپ کو گدی دی ہے، سبحان اللہ، اس پر شکر ادا کرو،
لیکن لوگوں کے سامنے آئی ایم سم تھنگ غلط بات ہے. خیر اب دیکھو لوگوں کی سوچ. آپ کسی مسجد میں جائیں, پہلے تو یہ بتائیے مسجد سے گزرے تو کیا پڑھیں؟ ماشاء اللہ. اب مسجد میں آپ جائیں, اس وقت میں نے جے پور ہی کی وزٹ کر لیا آپ مسجدوں کا. کئی مسجدوں میں سردی کے زمانے میں وہ قالین بچھائے جاتے ہیں, اور آج کل وبا یہ پھیلی ہوئی ہے, سوچ دیکھیے لوگوں کی, قالین بھی بچھے گا اور قالین کے نیچے فوم کے گدے بچھے ہوئے ہیں, فوم کے گدے. یعنی اب سجدہ بھی کریں گے تو اسی پر کریں گے آپ. امام صاحب یہ غلط ہے کیا؟ پورا مسئلہ سن لیجئے, پھر آپ ہی فیصلہ کر لینا صحیح ہے کہ غلط ہے. اسلام یہ کہتا ہے نماز کے 7 فرض ہیں: تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجود, قاعدہ اخیرہ, خروج بسنعہ. تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجود, قاعدہ اخیرہ, خروج بسنعہ. یہ 7 فرض ہیں نماز کے. ان میں ایک فرض ہے سجود, مطلب سجدہ کرنا. سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز پر سجدہ کیا جائے اس کی سختی محسوس ہو, اس کی سختی محسوس ہو, نرمائی نہ ہو, سختی محسوس ہو تو سجدہ ادا ہوگا. اگر آپ نے کسی ایسی چیز پر سجدہ کیا کہ نرمی محسوس ہو رہی تھی, اس کو دباتے جاؤ تو اور دب رہا ہے, اور دباؤ تو اور دب رہا ہے, اور دباؤ تو اور دب رہا ہے, سختی نہیں آ رہی, اس پیشانی کو سختی محسوس ہو, یہ فرض ہے. اور ناک کی اس سخت ہڈی کو سختی محسوس ہو, یہ واجب ہے. اور یہاں کنڈیشن کیا ہو رہی ہے فوم کے گدوں پر سجدہ کرنے میں؟ پیشانی کو بھی سختی محسوس نہیں ہو پا رہی اور ناک کو بھی نہیں ہو پا رہی. پیشانی دباؤ تو پیشانی کو لگ جائے گی سختی, یہ ناک کی ہڈی محروم ہو جائے گی, اس کو سختی محسوس نہیں ہو رہی. ناک کی ہڈی پر زور لگاؤ تو اس کو لگ جائے گی سختی, مگر پیشانی محروم ہو رہی ہے سختی سے. تو یاد رکھنا ایسی نرم چیز پر آپ سجدہ کریں کہ جس کو دباتے جاؤ تو اور دبتی چلی جائے اور سجدہ وہاں کی سختی محسوس نہ ہو, تو یاد رکھنا اس سے نماز کا سجدہ ادا نہیں ہوگا. سجدہ ادا نہیں ہوگا تو فرض ادا نہیں ہوگا, اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی. اس کا آسان طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ حضرات میں جتنے مسجد کی کمیٹی والے بیٹھے ہو نا, جو کسی اور مسجد سے تشریف لائے ہو اور آپ اپنی مسجد کے کمیٹی والے ہوں, یا آپ ایسا پاور اپنے اندر رکھتے ہیں کہ الحمدللہ سب لوگ میری بات مانتے, میں 4 آدمیوں کو جمع کر کے کام کر سکتا ہوں, تو آپ کو کرنا چاہیے. وہ کام کیا ہے سنیے. مسجد میں فوم کے گدے بچھانے کا میں مخالف نہیں ہوں, بالکل بچھائیں, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اگر آپ قالین بچھا لیں, جیسے یہ جو نیچے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جس قالین پر, کیا آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے؟ اچھی کوالٹی کی ماشاءاللہ. چلو خیر, آپ چاہو نہیں ہم تو فوم کے گدے بچھاتے چلے آ رہے ہیں دادا پردادا کے ٹائم سے, تو بچھائیے, منع نہیں ہے. اس کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. جتنے حصے پر آپ بیٹھے ہوئے نا, مطلب گھٹنے تک, اتنے حصے پر آپ بچھا لیجئے فوم کا گدا, اور جس حصے پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہاں پر نارملی جا نماز ہو. اس سے آپ سردی سے بچاؤ بھی آپ کا ہو جائے گا, اور اللہ کی بارگاہ میں جو سجدہ کر رہے ہیں اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا. کیسا لگا میرا مشورہ؟ ایسا میں نے کئی مسجدوں میں دیکھا ہے ماشاءاللہ. میں نیپال گیا تھا دعوت اسلامی کے مرکز پر کورس کرنے کے لیے, تو وہاں بھی میں نے دیکھا فوم کے گدے بچھے ہوئے ہیں, جو پتلے والے فوم کے گدے آتے ہیں باقاعدہ بچھے ہوئے نمازیوں کے لیے, مگر سچویشن وہی جو میں نے عرض کی, آدھے بچھے ہوئے ہیں کہ نمازی اس پہ بیٹھتے ہیں, لیکن جب سجدہ کرنے کی باری آتی ہے تو آگے کی طرف نارمل جنماز ہے, اس باقاعدہ شان سے سجدہ کیجیے آپ. تو جن مسجدوں میں, اب میں کھل کے بات بتا رہا ہوں, جن مسجدوں میں شروع سے آخر تک ہی فوم کے گدے بچھے ہوئے ہیں, یعنی فوم کے گدے اتنے نرم و نازک ہوتے ہیں, کئی کچھ ایسے ہوتے ہوں گے پتلے, اتنے پتلے کہ سختی محسوس ہو جاتی ہے, میں اس پہ بات بھی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ان نرم و نازک, ابھی اپنا واقعہ بھی سناؤں گا, ان نرم و نازک فوم کے گدوں کی کہ سجدہ کرو تو نرمی محسوس ہوتی ہے, دباؤ اور دبے گا, اور دباؤ اور دبے گا, اور سخت کرو آپ اور دبے گا. بھیا یہاں پر کیا ہے, آپ کا سجدہ تو ہو ہی نہیں رہا, تو نماز بھی ادا نہیں رہی. میں ایک مسجد میں گیا, سنیے میرا اپنا واقعہ بتاتا ہوں. غالباً ظہر کی نماز کا ٹائم تھا, آس پاس کی بات, دور کی بات ہے, کہیں دور گیا تھا, نام نہیں بتاتا مسجد کا, پھر آپ تلاش کرنے نکل جائیں گے کون سی مسجد تھی, ٹھیک ہے نا, لیکن سچا واقعہ ہے, میں خود اس بات کا اچھا شمدید گواہ ہوں. ظہر میں امام صاحب نہیں آئے تھے, میں موجود تھا, سب نے مجھے دیکھا, اچھا کوئی حضرت آئے ہوئے, امام صاحب مطلب امام شریف باندھ رکھا, حضرت نماز پڑھا دیں کیا آپ؟ میں نے کہا امام صاحب کا کیا تھا, تو آئے نہیں, آپ پڑھا دیں. میں نے ٹھیک ہے پڑھا دیتے. خیر میں بیٹھ گیا, یقین کرنا نماز شروع کر دی, رکوع بھی کر لیا, سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ لیا. جب سجدے میں گیا نا, اللہ معاف کرے, وہ سجدے کی جگہ پر اتنی نرم و نازک معاملہ تھا, میں دباؤں تو اور دبے, دباؤں تو اور دبے, میں سمجھ گیا یہاں سجدہ ادا نہیں ہو سکتا. تو میں نے عمل قلیل کے ذریعے اس جنماز کو سمیٹا. عمل قلیل جسے میں نے آپ کو 2 جمعے پہلے سمجھایا تھا, عمل قلیل اور عمل کثیر کیا ہوتا ہے, یاد بھی ہوگا آپ کو. عمل قلیل کے ذریعے اس جنماز کو سمیٹا, اور پھر میں نے زمین پہ سجدہ کیا. اگر میں اپنا دل مار لیتا, ارے چلے کمیٹی والے جانے, ان کا کام جانے, آ کے نماز جانا, مجھے تو نماز پڑھا نہیں ہے, مجھے نماز پڑھا نہیں ہے, نہ تو میری نماز ہو رہی ہے, اور میری نہیں ہو رہی تو پھر ان کی کیسے ہوگی, اور سب کا گناہ کس کے سر پہ آئے گا؟ استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے
اس سے یہ اندازہ ہوا کہ امام صاحب کو بھی اتنی معلومات تو تھی نہیں، اور تھی تو وہ بول نہیں پا رہے ہوں گے، اللہ بہتر یعنی کیا معاملات ہے. یہ لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے. میں جانتا ہوں یہاں جتنے نمازی اوپر نیچے مسجد سرائے والان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ مسجد سرائے والان کے 5 وقت نمازی نہیں، میں اتنا جانتا ہوں. آپ حضرات کئی دور دور سے بھی ماشاءاللہ آتے ہیں، کئی لوگ آفس والے ہیں، کئی لوگ جاب کرنے والے اپنی جاب چھوڑ کر کے جمعہ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت محبت ہے آپ کو. لیکن آپ کو یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں یا اپنے گھر میں چلے جائیں اور اس طرح کی جنواز یا قالین بچھی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو نیچے فوم کا گدا وغیرہ ایسی کچھ چیز ہے جس کی وجہ سے نرمائی ہے، اور کنڈیشن یہ ہو کہ ہم دباتے جا رہے ہیں، وہ دبتا ہی چلا جا رہا ہے اور سختی محسوس نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں یاد رکھنا فرض ادا نہیں ہوگا. فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی. یہ حسن رضا کا فتویٰ نہیں ہے، یاد رکھنا یہ ہمارے دین اسلام کا فتویٰ ہے، یہ ہماری شریعت کا فائنلی ججمنٹ ہے. اس میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں کہ چلو یار یوں تو ہو جائے گا، چلو یوں تو ہو جائے گا. نہیں ہوگا. اس بات کو لکھ کے رکھیے گا. یہ چند بات ہے آپ حضرات کے سامنے. میں نے سوچ کے بارے میں پوائنٹ شروع کیا تھا، بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچی. تو لوگوں کے بارے میں خامخواہ سوچ بنانے لا یہ اچھا نہیں ہے. جب بھی سوچیں اچھا سوچیں، انشاءاللہ اچھے سوچنے سے ہماری سوچ اچھی رہے گی. اور جو کوئی اچھا سوچتا ہے نا اور اچھے سوچتے سوچتے سو جاتا ہے تو اس کے خواب میں ہی کرم ہوتا ہے. اس کے خواب میں کبھی اچھا مکہ دکھتا ہے، کبھی اچھا مدینہ دکھتا ہے، اور کبھی اچھے نبی بھی تشریف لے آتے ہیں. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں واقع نظر آئے. اب اس جمعہ کو کچھ لوگ مجھے دیکھ کے سوچ بنا رہے ہوں گے امام صاحب یہ ان کا ڈپلیکیٹ ہے، یہ تو عمرہ پہ جانے والے تھے. یاد ہے پچھلے جمعے کو تو بول رہے تھے میں عمرہ پہ جا رہا ہوں 17 تاریخ کو، دعا کرنا، میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا. وہاں پر آپ ایسے بولوں گا کہ مسجد سرائے والان سے جتنے لوگ وابستہ ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیے، یا اللہ سب کی دعا قبول فرما. یہ ڈپلیکیٹ ہی وہی ہے. میں وہی ہوں بھائی، میں وہی حسن رضا ہوں جو پچھلے جمعے کو تھا. لیکن سارے اسباب ہیں، مہیا ہیں، تیاری ہے، اب بھی بیک پیک ہے. اور حقیقت بتاؤں نا ہمارے ٹکٹ بھی ہو چکے تھے. لیکن بہت زیادہ باتیں نہ کر کے بس ایک بات ہی بتا دیتا ہوں کہ حضور کی طرف سے بھی اشارہ نہیں تھا. دعا کر دیجیے میرے لیے. اسی امید پہ دن گزر رہے ہیں. ابھی شام کو نکل جائیں گے، کل صبح کو نکل جائیں گے. روزانہ یہی بات ہو رہی ہے. ابھی شام کو نکل جاتے ہیں، صبح کو نکل جاتے ہیں. وہ کیا اسباب ہے وہ اللہ رسول بہتر ہے. کچھ ایشوز سامنے آ رہے ہیں، مشکلیں ہیں، آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حل فرما دے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ تیاری ماشاءاللہ ایسی ہے کہ بس اشارہ جیسے ہو جائے گا فوراً نکل جائیں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ مجھے واپس سے اپنے نمازیوں کو فجر ظہر عصر مغرب عشاء کسی نماز بتانے کا موقع نہ ملے کہ میں جا رہا ہوں. دعا میں یاد رکھنا، بس دعا میں ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ. بس دعا کیجیے گا. تیاری ایسی ہے بس وہاں سے اشارے کا انتظار ہے. بس آپ دعا فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو مشکلیں راہ میں آ گئی ہیں وہ سب دور ہو جائیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں، اور اللہ پاک ہمیں جلد سے جلد امی جان کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ مکہ پاک مدینہ پاک کی بات حاضری عطا فرمائے. آخری اعلان ٹائم جاتے جاتے، SIR اس وقت جو آپ کے گھر گھر میں چرچا میں ہے، ہمارے گھر میں بھی چرچا میں ہے. کئی لوگ فارم فل کر کے جمع کروا چکے ہیں BLO کو، لیکن بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہوں گے جو اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہوں گے. ارے دیکھا جائے گا رے یار، کچھ ایسے بھی اپنے مسلمانوں میں، ارے دیکھا جائے گا رے یار. میں گزارش کرتا ہوں اس کو ہلکے میں مت لیجیے پلیز. اگر آج ہم نے اس کو ہلکے میں لے لیا نا تو ہمارا تو نام ووٹر لسٹ سے ہٹے گا ہی ہٹے گا. فیوچر میں ہمارے بچوں پر جو مشکلیں آئیں گی ذرا اس کو بھی یاد کر لیجیے. یہ بات اگر کوئی جاہل ان پڑھ گنوار لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی SIR کا فارم بھرو یہ کرو تو اپن دھیان نہیں دیتے، میں صحیح بتا رہا ہوں. لیکن جب ہماری قوم کے دانشور لوگوں نے اعلان کر دیا، ایڈوکیٹس نے اعلان کر دیا، ہمارے مفتیان کرام، علماء کرام، خانقاہوں، مدرسوں، بڑے بڑے اداروں سے مفتیان کرام نے باقاعدہ لیٹر پیڈ پر ہندوستان کے مسلمانوں سے ریکویسٹ ڈکلیئر کر دی کہ آپ حضرات خاص پہ توجہ دیں. تو میں سمجھتا ہوں میں خاص توجہ دینی چاہیے. جن حضرات نے SI کے فارم بھر دیے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، خواجہ اور رضا کے پیارے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ میں خوب ترقی دے، خوب عروج عطا فرمائے، اور دشمنوں کی میلی نظروں سے اللہ ہمارے ہندوستان کو محفوظ فرمائے. لیکن جن لوگوں نے ابھی تک سستی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ یار دیکھیں گے، ابھی تو 4 دسمبر میں ٹائم باقی ہے نا، ابھی دیکھ لیں گے، 3 دسمبر کو دیکھ لیں گے، 2 کو دیکھ لیں گے، برائے مہربانی اس میں مت پڑیے. اور آپ جتنا جلدی ہو سکے اپنے BLO سے رابطہ کر کے اس کو کام کو کیجیے. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ ویڈیوز بہت چرچا میں ہے، اپنے ایڈوکیٹ غلام مصطفیٰ صاحب جو اپنے یہاں کے ہیں، وہ اس حوالے سے ماشاءاللہ گھر گھر جا کر، دکان دکان جا کر، بلکہ انہوں نے ریکویسٹ کی لوگوں سے اگر آپ کو کچھ بھی دقت آ رہی ہے تو آپ میرے آفس آ جائیں.
مجھے کال کر لیں آپ، دن میں رات میں شام کو کبھی بھی میرے حوالے سے کوئی بھی آپ کو سہیوگ چاہیے، خالی ایڈوکیٹ غلام مصطفیٰ صاحب نہیں بلکہ میں ہر ایک کی بات کروں. ہمارے سوسائٹی میں کئی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں. اب ان سے رابطہ کر لیجیے. ان کا نام تو خیر میں نے اس لیے لے لیا کہ اس وقت چرچا میں بہت ہے، وہ ویڈیوز ان کی بہت زیادہ آ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا بھی ہے لوگ باقاعدہ جا کے مل رہے ہیں، وہ سب سے ملاقات کر رہے ہیں اور سب کا مسئلہ حل کر رہے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے برائے کرم اس کو ایزی نہ لیں، بلکہ اس کو انشاءاللہ سیریسلی لے کر کے ٹینشن بالکل نہ لیں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا بتائیے آپ؟ انشاءاللہ تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ سب خیر فرمانے والا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.